السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوں کی توں، ویسے تو ہماری اماں حضور کے ہم پر بہت احسانات ہیں جن پر ہم تہہ دل سے ان کی مشکور بھی ہیں، لیکن وہ ایک احسان جس کا بدلہ ہم کبھی نہیں چکا سکتے وہ ہے ہماری جوئیں نکالنا۔ اماں حضور نے سردیوں کی کتنی دوپہریں اور گرمیوں کی کتنی شامیں ہماری جوئیں نکال کر پٹاخ پٹاخ مارنے میں وقف کر دیں۔ ایک تو تھے ہم بلا کے کفایت شار، کپڑے دھونے والے صوفی صوب سے سر دھوتے، وہ بھی غالباً ہفتے 2 ہفتے میں ایک بار، اوپر سے بال تھے بھی گھنگریالے سے۔ اماں ابھی پچھلی جوؤں سے ہماری جان چھڑا کر رہا بھی نہیں ہوتی کہ اگلے دن پھر اسکول سے کسی سہیلی کی جوئیں اپنے بالوں میں سجائے الجھائے آ جاتے ہیں اور اماں کی دوپہریں شامیں پھر سے مصروف ہو جاتی۔ ہم پلنگ پر بیٹھی اماں کے چرنوں میں بیٹھے حسرت سے اپنی بہنوں کو سہیلیوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا سنتے اور چپکے گھڑی دیکھتے ہوئے اماں کی منتیں کرتے، اماں بس نا، اب تو مغرب ہونے میں 20 منٹ رہ گئے ہیں، اب 15 منٹ، اماں اب تو 10 منٹ رہ گئے۔ اور اماں کا دل تبھی ہماری فریادیں سن کر پسیجتا جب مغرب کی اذان ہونے میں 5 منٹ رہ جاتے۔ جلدی جلدی بال سمیٹ دوپٹہ اوڑھ اور بھاگم بھاگ صحن میں جاتے اور بہنوں اور سہیلیوں میں الوداعی ملاقات چل رہی ہوتی۔ کل پھر یہیں سے کھیل شروع کریں گے، ایک سہیلی سرخ تمتماتے چہرے سے کہتی۔ ہاں میری ٹیم کا 1 پوائنٹ زیادہ ہے تمہاری ٹیم سے۔ ایک بہن کہتی تم کہاں غائب تھیں، تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ٹیم ہار گئی۔ دوسرے سہیلی کی نظر ہم پر پڑتی اور ہم اپنے چہرے کے گرد کسے ہوئے دوپٹے کو مزید کس لیتے کہ کہیں کوئی جوہ باہر جھانکتی ہوئی نہ پائی جائے۔ ایک بہن ہماری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتی ہوئی ہنستی، یہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہی رہے گی، اس سے ہر شام میں ضروری کام ہوتا ہے۔ یہ بہن بھائی نہ سب پتہ ہوتا ہے انہیں، ہم ذرا قدیم زمانے سے ہیں، ہمارے دور میں جوئیں مار شیمپو مارکیٹ میں نہیں آئے تھے، اس لیے جوئیں اور ان کا جادو خوب سر چڑھ کر بول رہا ہوتا۔ لے دے کے ہم مسکینوں کے پاس وہ باریک دندانوں والی سفید کنگھی ہی ہوتی تھی۔ بالوں میں خوب ڈھیر سارا تیل ڈال کر جب اماں حضور ہمارے سر پر وہ کنگھی رگڑتی ہوئی سر کے آخر تک پہنچتی تھی تو ہم بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹ پاتے تھے۔ ہمیں پکا یقین ہے کہ اگر ہم کبھی گنجے ہوئے تو لوگوں کو ہمارے سر پر آڑی ترچھی کتنی ہی لائنیں ملیں گی۔ اماں کنگھی پھیرتی بھی تو اتنا دبا کر تھیں کہ لگتا تھا پورے سر پر کوئی کسان نئی فصل بونے کے لیے ہل چلا رہا ہے۔ اگر کبھی بھولے سے اماں سے فریاد کر بھی دیتے کہ ہائے اماں ذرا آہستہ، تو کمر پر جھموکے کے ساتھ یہ ارشاد سننے کو ملتا تھا، اور پالو اتنی جوئیں۔ کنگھی کے ذریعے جنم جنم کا بدلہ لینے کے بعد لیکھیں نکالنے کا مرحلہ آتا تھا، اور تھا وہ بھی کون سا کم جان لیوا ہوتا تھا۔ کان کے پیچھے اماں کو ایک لیکھ نظر آتی، اس بال کو زور سے انگوٹھے اور انگلی کے ناخنوں کے درمیان پکڑا جاتا اور جب تک ناخنوں کے بیچ پھنسا وہ بال اپنے سرے تک نہ پہنچ جاتا، بال کی جان بخشی ہوتی، نہ بال والی کی جان بخشی، یعنی کہ ہماری۔ تب احساس ہوتا کہ لمبے بال ہونا اتنی اچھی بات بھی نہیں ہے، چھوٹے بالوں والے لڑکے بالے مزے میں ہوتے ہیں۔ اول تو جوں ان کے سر میں جاتی نہیں، چلی بھی جائیں تو بکھلائی سی پھرتی ہیں کہ یہاں تو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ہے۔ اگر چھپنے کو جگہ مل بھی جائے تو لیکھیں نکلنے پر ان لڑکوں مردوں کو اتنی لمبی تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا جتنی تکلیف ہم لڑکیاں سہتی ہیں۔ بس ذرا سی چونکی کے بال ختم، قصہ ختم۔ ہمارا ایک ہی بال جب اماں لیکھ پکڑ کر کھینچنے پر آتی تھیں تو نیل کے ساحل سے لے کر والی لمبائی لگتی تھی۔ شاید اسی لیے ہمیں اقبال کا یہ مصرع بہت پسند ہے، اس سے ہمارے بچپن کی نہایت تلخ یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ جوئیں کسی کا لحاظ نہیں کرتی، سنہری بالوں پر چلتی اس مخلوق کو پکڑنا جتنا آسان ہوتا ہے، کالے گھنگریالے بالوں پر اتنا ہی دشوار ہوتا ہے، بلکہ گھنگریالے بالوں میں تو بیچاری جوں خود بکھلا جاتی ہے کہ میں کیڑے پاسے جاواں۔ ہماری تحریر سن کر بچپن تو یاد آیا ہوگا لازمی۔ اگر یاد آیا ہے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا۔